Welcome to our channel Hashmi Clinics. तसव्वुर करें एक बहुत ही अजीब सी कैफियत का। मतलब एक आम सा इंसान है किसी आम से दिन में, और वो एक छोटी सी झाड़ी बूटी का इस्तेमाल करता है, राइट। और उसके फौरन बाद ही हाँ, उसके कुछ ही देर बाद अचानक उसे हंसी का ऐसा दौरा पड़ता है कि रुकने का नाम ही नहीं लेता। एक ऐसी बेवजह बेकाबू सी हंसी जो किसी भी संजीदा माहौल की परवाह नहीं करती। सही। लेकिन ठीक उसी वक्त उसी इंसान को अपनी हथेलियों और फेफड़ों के अंदर ऐसा महसूस होने लगता है जैसे हजारों छोटी छोटी सुइयां या कांटे चुभ रहे हों और जुबान पर बर्फ जैसी ठंडक छा जाए। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है ना। बिल्कुल, लेकिन ये कोई साईफाई नहीं है। आज के इस तहकीकी जायजे में हमारे पास प्रोफेसर डॉक्टर रिफत हाशमी के ज़ाती नोट्स और कदीम तिब्बी मवाद का एक ऐसा खजाना मौजूद है जो इसी अजीबो-गरीब पौधे के राज खोलता है। और इस पौधे का नाम भी बहुत दिलचस्प है। हाँ, इसे एनागैलिस आर्वेंसिस कहते हैं। आम जुबान में इसे स्कारलेट पिंपरनेल या वेदर ग्लास भी कहा जाता है। तो आइए इसे तफसील से देखते हैं, क्योंकि इस गुफ्तगू से हमें ये सीखने का मौका मिलेगा कि कदीम तिब्बी मवाद में इंसानी जिस्म, नबातात और हमारे आसाबी निज़ाम के बारे में कितनी हैरत अंगीज मालूमात छुपी हैं। देखें, ये नोट्स दरअसल एक ऐसी दुनिया का दरवाज़ा खोलते हैं जहां इंसानी बायोलॉजी और पौधों की कीमिया आपस में इंतहाई पेचीदा तरीके से गुफ्तगू करते हैं। राइट। एक छोटा सा पौधा किस तरह इंसान के जहन और जिस्म को बिल्कुल मुतज़ाद तरीकों से एक ही वक्त में मुतासर कर सकता है, ये तो मैं कहती हूँ किसी जादू से कम नहीं है। वाकई, अगर एनागैलिस आर्वेंसिस की बात की जाए तो प्रोफेसर हाशमी के मवाद में सबसे पहली चीज़ जो किसी को भी हैरान कर देती है वो इसका शदीद जहनी असर है। मतलब वो हंसी वाला असर। बिल्कुल। दिलचस्प बात यह है कि इस पौधे का जो कदीम यूनानी नाम है उसकी बुनियाद में ही जोर से हंसना यानी टू लाफ आउट लाउड का मतलब छुपा हुआ है। वेट, रुकिए, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। जोर से हंसना यानी लिटरली हंसी का दौरा पड़ जाना। हाँ, एग्जैक्टली। ये कोई मजाजी या मेटाफोरिकल हंसी नहीं है जिससे हम आमतौर पर खुशी कहते हैं? नहीं, ये कोई साइड इफेक्ट या इशारा नहीं है। मवाद बताता है कि इस पौधे की बुनियादी पहचान ही यही है कि ये जहन में एक बेपनाह तेजी और खुशी का तूफान बर्पा कर देता है। लेकिन अगर एक पौधा दिमाग में इतनी तेजी ला रहा है तो वो हंसी नेचुरली तो नहीं आ रही ना। ये तो एक किस्म का केमिकल हाईजैकिंग लगता है मुझे। यहाँ सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये वाकई एक केमिकल हाईजैकिंग ही है। मवाद वाज़े तौर पर बताता है कि इसके असर से जहन इतना मुतहर्रिक हो जाता है कि लगातार तेजी से ख्यालात आने लगते हैं। अच्छा। इंसान को हर चीज से खुशी महसूस होने लगती है। एक ऐसी बेवजह हंसी आती है जिसका कोई जाहिरी सबब नहीं होता। जहन प्रैक्टिकली अपने आसपास के माहौल को प्रोसेस करना छोड़ देता है। ओह वाओ, यानी आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं रियलिटी से। सही कहा। नोट्स में एक बड़ी दिलचस्प मिसाल दर्ज है कि इस असर के तहत एक शख्स किसी इंतहाई संजीदा जगह पर भी मौजूद हो, जैसे किसी फ्यूनरल में या मजहबी खुतबे के दौरान। हाँ, वहां भी वो अपनी तवज्जो मरकूज नहीं कर पाता। उसके अंदर एक अजीब सी पुरमुसर्रत कैफियत चल रही होती है जो उसे मुसलसल हंसने पर मजबूर करती है। ये तो ऐसा ही है जैसे बिना कॉफी पिए आने वाली एक अजीब सी एनर्जी रश। जब इंसान का जहन इतना तेज दौड़ रहा हो कि आसपास की संजीदगी भी उसे असर ना करे। लेकिन एक सवाल है मेरा। जी पूछिए। क्या ये वाकई कोई असल खुशी है या ये सिर्फ दिमाग के आसाबी निज़ाम में आने वाला एक शॉर्ट सर्किट है जो खुशी के हार्मोन्स को जबरन रिलीज कर रहा है? ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। क्योंकि मवाद में आगे चलकर मैंने पढ़ा था कि इस शदीद जहनी मुशक्कत के बाद इंतहाई शदीद थकावट या फ्रस्ट्रेशन महसूस होती है। बिल्कुल होती है। तो ये तो वही बात हुई कि एक रबर बैंड को उसकी हद से ज्यादा खींच दिया जाए और फिर वो अचानक से ढीला पड़ जाए, टूटने के करीब आ जाए। ये रबर बैंड वाली मिसाल बिल्कुल सटीक है। देखें, कदीम तिब में माहिरीन इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते थे कि जो चीज़ जिस्म में इतनी शदीद स्टिमुलेशन पैदा करती है वो दरअसल जिस्म के एनर्जी रिजर्व्स को निचोड़ रही होती है ना। एग्जैक्टली। इसीलिए इस पौधे को कदीम ज़माने में आम खांसी या बुखार के लिए नहीं दिया जाता था। इसे इंतहाई शदीद बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि मिसाल के तौर पर मवाद में दर्ज है कि इसे कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी हाइड्रोफोबिया यानी रेबीज के लिए। हाँ, रेबीज
सांप के डसे जाने और ड्रॉप्सी, जिसमें जिस्म के अंदर पानी भर जाता है, उनके इलाज में इस्तेमाल किया जाता था। हाइड्रोफोबिया। लेकिन रेबीज में तो मरीज का दिमागी तवाजुन वैसे ही बिल्कुल बिगड़ जाता है, राइट? असाबी निजाम तबाह हो रहा होता है। सही कह रही हैं आप। तो ऐसे में एक ऐसी दवा का इस्तेमाल जो दिमाग में मजीद तेजी और हंसी पैदा करती हो, ये तो आग को आग से बुझाने वाली बात लगती है मुझे। और दरअसल यही कदीम नबाताती तिब का सबसे गहरा राज है। अच्छा, वो कैसे? जब जिस्म किसी शदीद जहर, जैसे सांप के जहर या रेबीज के वायरस की वजह से एक मुकम्मल खुलैप्स या थकावट की तरफ जा रहा होता है, यानी जब सिस्टम कंप्लीटली शट डाउन होने लगता है, जी, तो वहाँ आसाबी निज़ाम को एक इंतहाई ताकतवर झटके की ज़रूरत होती है। एनालिस अर्वेंसिस दिमाग को एक ऐसी एक्सट्रीम कैफियत में ले जाता है जहाँ वो पुरानी थकावट या जहरीले असरात को इस नए एनर्जी रश के आगे दबने पर मजबूर कर देता है। ओह, यानी वो नर्वस सिस्टम को ओवर स्टिमुलेट करके उसे एक तरह से रीबूट करने की कोशिश करता है। सही समझिए आप, एक सिस्टम रिबूट की तरफ ले जाता है। लेकिन जैसा कि आपने रबर बैंड वाली बात की, इस सिस्टम रिबूट की एक कीमत होती है। हाँ, ज़हनी खुशी, बेवजह हंसी और सिस्टम का ये रीबूट तो अपनी जगह वाकई दिलचस्प है। लेकिन यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि जब हम जहन से निकलकर इस पौधे के जिस्मानी असरात पर नजर डालते हैं तो कहानी मुकम्मल तौर पर बदल जाती है। बिल्कुल। हंसते हंसते ये पौधा जिल्द पर ऐसी तकलीफ दे कैफियत पैदा करता है जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मवाद के मुताबिक ये पौधा जिस्म पर हर जगह खारिश और झंझनाहट पैदा करता है, और ये कोई आम मौसमी खारिश नहीं है। जी नहीं, इसकी खासियत में जिल्द की अलामात सबसे नुमायां और शिद्दीद हैं। मवाद इस बात की निशानदेही करता है कि खारिश इंतहाई मखसूस किस्म की होती है। मखसूस किस्म की? जी। कैसी? खास तौर पर हथेलियों और उंगलियों के दरमियान ये खुश्क होती है और वहाँ की जिल्द ऐसी हो जाती है जैसे भूसी या ब्रैंड हो। ब्रांड जैसी टेक्सचर हो जाती है। हाँ, और ये गोलाई में फैलती है, बिल्कुल किसी रिंगवॉर्म की तरह। इसके अलावा जिल्द पर छोटे छोटे आबले यानी वेसिकल्स बन जाते हैं, जिनमें से एक जर्द रंग का मवाद निकलता है। आबले बन जाना तो बहुत तकलीफदेह होगा। और सबसे तकलीफदेह बात यह है कि जब उन्हें खुजाया जाए तो आराम आने के बजाय नए आबले उनके ठीक नीचे पैदा हो जाते हैं। बाप रे! लेकिन मुझे इस बात पर थोड़ी हैरत हो रही है कि जिस्म के इतने मखसूस हिस्सों पर ही इसका असर क्यों होता है। जैसे मवाद में लिखा है कि बाएं घुटने का मोड़ या हथेलियां और उंगलियों के दरमियान का हिस्सा खास तौर पर मुतासिर होते हैं। ये आम एलर्जी नहीं लगती। सही। ऐसा लगता है जैसे ये दवा जिस्म में सिस्टमैटिक टारगेटिंग कर रही हो। सिस्टमैटिक टारगेटिंग, ये अच्छा वर्ड यूज किया आपने। मतलब किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह जो मखसूस फाइल्स को ढूंढकर वहां असर ढालता है। और सिर्फ आबले या खारिश नहीं, नोट्स में सबसे अजीब अलामात में से एक ये शामिल है, वो सुइयों वाली अलामत, कि इंसान को महसूस होता है जैसे हथेली या फेफड़ों में सुइयां या कांटे चुभ रहे हैं। फेफड़ों में सुइयां, ऐसा लगता है जैसे अंदर किसी ने कांटों से भरा हुआ कुशन मार दिया हो। ये क्या लॉजिक हुई भला? ये जो सिस्टमैटिक टारगेटिंग का ख्याल है, यही कदीम तिब और इन नबातात की बुनियादी पहचान है। दरअसल अगर साइंस के मुताबिक देखें तो पौधों के अंदर मखसूस केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। अच्छा। जिन्हें सैपोनिन्स कहा जाता है। ये सैपोनिन्स पौधे अपने दिफा के लिए बनाते हैं ताकि कीड़े मकोड़े उन्हें ना खाएं। राइट, अ नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म। बिल्कुल। जब ये इंसानी जिस्म में दाखिल होते हैं तो ये हमारे खालियों यानी सेल्स की झिल्लियों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, खास तौर पर हमारे असाबी सिरे यानी नर्व एंडिंग्स पर। ओह, और हथेलियों और उंगलियों में नर्व एंडिंग्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है। एग्जैक्टली। सैपोनिन्स नर्व एंडिंग्स को इरिटेट करते हैं, जिसकी वजह से दिमाग को ये झूठा पैगाम मिलता है कि वहां कोई मैकेनिकल चीज जैसे सुई या कांटा चुभ रहा है। वाह! यानी असल में वहां कोई सुई नहीं है, बल्कि नर्व एंडिंग्स इस कदर कंफ्यूज और हाइपर एक्टिव हो चुके हैं कि वो ब्रेन को दर्द का सबसे शदीद सिग्नल भेज रहे हैं। हाँ, और यही वजह है कि फेफड़ों में भी जहां असाबी जाल बिछा हुआ है वहां चुभन महसूस होती है। ये केमिस्ट्री का एक बेहतरीन धोखा है सच में। बिल्कुल। और कदीम माहिरीन इन्हीं छोटी छोटी और मखसूस अलामात को पकड़कर बीमारी की शिनाख्त करते थे।
ان کے پاس مائکروسکوپس نہیں تھے نا؟ ہاں، ان کے پاس تو صرف آبزرویشن تھی۔ صحیح، لیکن وہ جانتے تھے کہ اگر کسی کو بائیں گھٹنے کے موڑ میں جکڑن اور درد محسوس ہو یا پھیپھڑوں میں سوئیاں چبھنے کا احساس ہو تو یہ اثرات اس پودے کے کیمیکل سگنیچر کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ امیزنگ۔ لیکن اس میں ایک اور حیران انگیز پہلو بھی ہے۔ نوٹس واضح کرتے ہیں کہ جہاں یہ پودا جلد پر چبھنے والی چیزوں کا احساس پیدا کرتا ہے، وہیں اس پودے میں جسم سے ایسی چبھنے والی چیزوں یعنی اصلی سپلنٹرز کو باہر نکالنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ ویٹ، واقعی؟ ہاں، یہ معصوم یعنی واٹس کو ختم کرنے اور سخت گوشت کو نرم کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ یہ واقعی کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ مطلب ایک دوا جو خود سوئیاں چبھنے کا احساس پیدا کر رہی ہے، وہ جسم میں پھنسی ہوئی اصلی سوئیوں یا لکڑی کے ٹکڑوں کو باہر نکالنے کا راستہ بھی بنا رہی ہے۔ دفاعی نظام کا کمال ہے یہ۔ ہاں، یہ جسم کے دفاعی نظام کو شاید اس قدر تیزی سے متحرک کر دیتی ہے کہ جسم خود اس بھاری چیز کو باہر پھینک دیتا ہے۔ بالکل پش آؤٹ کر دیتا ہے۔ لیکن ان نوٹس میں ایک اور علامت درج ہے جو مجھے اس پودے کی کیریکٹر بلڈنگ میں مزید کنفیوز کر رہی ہے۔ وہ کون سی؟ دیکھیں، ایک طرف جلد پر شدید خارش اور جلن ہے اور دوسری طرف مواد میں ٹھنڈک کے احساس کا ذکر ہے۔ ہاں، ٹھنڈک کا احساس۔ زبان پر نرم تالو یعنی سافٹ پیلٹ پر اور دانتوں پر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی برف جیسی ٹھنڈی چیز رکھ دی گئی ہو۔ یہ گرمی، جلن اور ٹھنڈک کا ایک ساتھ ہونا، یہ کیسا تضاد ہے؟ یہ تو میک سینس ہی نہیں کرتا۔ یہ تضاد ہی دراصل اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ایناگیلس کا اثر صرف بیرونی جلد تک محدود نہیں ہے۔ تو کہاں تک ہے؟ یہ جسم کے اندرونی نظام کو پوری طرح جھنجھوڑ رہا ہے۔ جسم کے اندر ٹیمپریچر کو ریگولیٹ کرنے والے ریسیپٹرز ہوتے ہیں۔ اوکے۔ جب سینٹرل نروس سسٹم ہائی جیک ہو جاتا ہے تو گرمی اور سردی کے سگنلز آپس میں گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ یعنی برین کنفیوز ہو گیا ہے۔ بالکل، ایک ہی وقت میں ذہن میں خوشی کا طوفان، ہتھیلیوں پر جلندار خارش اور زبان پر برف جیسی ٹھنڈک، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ پودے کے کیمیکل کمپاؤنڈز خون کے ذریعے پورے جسم میں پھیل چکے ہیں اور ہر اعصابی پوائنٹ پر اپنا اثر دکھا رہے ہیں۔ اگر ہم جلد کی اس شدید خارش اور عجیب احساسات سے گزر کر اندرونی نظام کی طرف آتے ہیں تو مواد بتا رہا ہے کہ جسم کا کوئی حصہ بچا ہی نہیں ہے۔ کوئی ایک حصہ بھی نہیں چھوڑا اس نے۔ سر درد سے شروع کریں تو نوٹس میں لکھا ہے کہ آنکھوں کے ٹھیک اوپر، جنہیں ہم سپرا آربیٹل رجز کہتے ہیں، وہاں شدید درد ہوتا ہے۔ لیکن یہ صرف سر کا درد نہیں ہے۔ نہیں، اس کے ساتھ ہاضمے کے مسائل بھی ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اس درد کے ٹھیک ساتھ ہی ہاضمے کی خرابی شروع ہو جاتی ہے۔ آنتوں میں عجیب و غریب آوازیں آنا اور متلی کی شکایت ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اپر باڈی اور لوور باڈی آپس میں کنیکٹڈ کسی طرح کی وجہ سے ایک ساتھ شارٹ سرکٹ ہو رہے ہوں۔ اور یہ اثرات یہاں رکتے نہیں ہیں۔ اگر ہم اندرونی اعضاء میں مزید نیچے جائیں اور یورینری اور سیکشول نظام کی بات کریں، وہاں بھی مسئلہ ہے۔ جی، وہاں ان کیمیکل کمپاؤنڈز کی تباہ کاری اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ مواد میں درج ہے کہ پیشاب کی نالی یعنی یوریتھرا میں شدید جلن اور خارش ہوتی ہے۔ جنسی تحریک یا سیکشول ایکسائٹمنٹ غیر معمولی حد تک بڑھ جاتی ہے۔ مائی گاڈ۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی مخصوص اور عجیب علامت نوٹ کی گئی ہے۔ پیشاب دو دھاروں میں یعنی فورکڈ سٹریم میں تقسیم ہو کر نکلتا ہے اور اس کے لیے مریض کو کافی زور لگانا پڑتا ہے۔ پیشاب کا دو دھاروں میں تقسیم ہونا، یہ سننے میں ایک بہت ہی عجیب ڈیٹیل لگتی ہے۔ بہت اسپیسیفک ڈیٹیل ہے۔ لیکن اگر ہم اس اوور سٹیمولیشن والی لاجک کو یہاں اپلائی کریں تو سمجھ آتا ہے کہ یوریتھرا کے مسلز یعنی وہاں کے پٹھے اس دوا کے اثر سے اسپیزم میں چلے جاتے ہیں۔ بالکل، وہ سکڑ جاتے ہیں۔ وہ بالکل سخت ہو جاتے ہیں اور ان کے سکڑنے کی وجہ سے راستہ ٹھیک سے نہیں کھلتا، جس کی وجہ سے دھار تقسیم ہو جاتی ہے۔ میری پہلے والی مثال یہاں بالکل فٹ آتی ہے مجھے لگتا ہے۔ کون سی والی مثال؟ یہ پورا نظام کسی کمپیوٹر کے مدر بورڈ میں آنے والے شارٹ سرکٹ جیسا لگتا ہے۔ جیسے مدر بورڈ پر اگر ایک چھوٹی سی پانی کی بوند گر جائے، ہاں، ڈسپلے فلکر کرتا ہے۔ بالکل، ڈسپلے بھی فلکر کرتا ہے، کی بورڈ بھی کام چھوڑ دیتا ہے اور سپیکر سے بھی عجیب آوازیں آتی ہیں۔ خرابی ایک جگہ ہے، یعنی کیمیکل کمپاؤنڈ خون میں ہے، لیکن اثر پورے سسٹم پر ہو رہا ہے کیونکہ ساری وائرنگ آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ بہت خوبصورت انالوجی دی آپ نے۔ ایک طرف دانتوں میں درد ہے، آنکھوں کے اوپر درد ہے اور ٹھیک اسی وقت آنتوں میں مسائل ہیں اور نیچے یورینری ٹریکٹ میں شدید رکاوٹ ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ قدیم طب اور آج کی جدید میڈیسن کے درمیان ایک بہت بڑا فرق بھی ہے۔ اچھا،
کیا فرق ہے؟ ہم آج کل جسم کو جس طرح الگ الگ اعضاء میں تقسیم کر کے دیکھتے ہیں کہ آنکھ کا مسئلہ ہے تو آئی اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ، پیشاب کا مسئلہ ہے تو یورولوجسٹ کے پاس جاؤ، کیا قدیم ماہرین بھی ایسا ہی کرتے تھے؟ میرا خیال ہے نہیں۔ بالکل نہیں۔ جواب ہے نہیں۔ قدیم طب ذہن، جلد اور اندرونی اعضاء کو الگ الگ ڈبوں میں بند نہیں کرتی، بلکہ ایک مکمل اکائی، ایک کمپلیٹ بایولوجیکل یونٹ کے طور پر دیکھتی ہے۔ رائٹ۔ ان کو معلوم تھا کہ جب پودے کا عرق خون میں شامل ہوتا ہے تو وہ اعصاب، جلد کے پورز اور دماغی کیمیا کو ایک ہی وقت میں ٹارگٹ کرتا ہے۔ انسان کا جسم جب ماں کے پیٹ میں بنتا ہے تو دماغ اور جلد ایک ہی خالص تہ یعنی ایکٹوڈرم سے بنتے ہیں۔ ایکٹوڈرم، یعنی ان دونوں کا اوریجن سیم ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ دونوں ہمیشہ کے لیے آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔ اسی لیے آنکھوں کے اوپر کا درد، ہضمے کی خرابی، ہنسی کا دورہ اور یوریتھرا کی جلن آپس میں بے جوڑ علامات نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی سسٹمک شوک کے مختلف رخ ہیں۔ یہ ایکٹوڈرم والی بات واقعی بہت گہری لگی مجھے، یعنی جو چیز دماغ میں تیزی لا رہی ہے اسے لازمی طور پر جلد پر بھی کوئی دھماکہ کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کی بنیاد ایک ہی ہے۔ صحیح بات ہے۔ اب جب یہ تمام علامات اس قدر شدید ہوں اور پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیں، جہاں انسان بنا وجہ پبلک میں ہنس رہا ہو، اس کی ہتھیلیوں میں سوئیاں چبھ رہی ہوں، اس کی آنتوں میں آوازیں آ رہی ہوں اور آنکھوں کے اوپر درد ہو، ہاں، ایسی حالت میں کیا کیا جائے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان اثرات کو مینج کیسے کیا جاتا تھا؟ مواد اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ کون سے عوامل ان تکالیف کو کم یا زیادہ کرتے ہیں؟ ان نوٹس میں ان عوامل کا جنہیں طبی زبان میں موڈیلٹیز یا شرط کہا جاتا ہے بہت واضح اور دلچسپ ذکر ہے۔ اچھا۔ یہ سب علامات اور تکالیف چھونے سے یعنی فزیکل ٹچ سے اور کھانا کھانے کے بعد شدید ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر دانتوں یا جلد پر لائٹلی ٹچ کرنے سے جلن اور درد بڑھ جاتا ہے۔ آؤچ، یعنی ہاتھ لگانے سے بھی درد؟ اور کھانا کھانے کے بعد گلے میں خراش اور پھیپھڑوں میں دباؤ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت عجیب اور اپوزٹ چیز مواد میں موجود ہے۔ وہ کیا؟ ہتھیلیوں کی جو شدید خارش ہے وہ رگڑنے سے یعنی ویگرسلی ربنگ سے بہتر محسوس ہوتی ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ہلکے سے چھونے سے تکلیف کا بڑھنا، لیکن شدید رگڑنے سے سکون ملنا۔ سننے میں عجیب لگتا ہے نا؟ ہاں، لیکن اگر اس کے پیچھے کی لاجک دیکھی جائے تو مجھے لگتا ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ جب نرو اینڈنگز پہلے ہی بہت سینسیٹیو اور پین سگنلز بھیج رہی ہوتی ہیں تو ہلکا سا ٹچ اس پین کو ٹریگر کرتا ہے۔ صحیح۔ لیکن جب آپ اس جگہ کو شدید رگڑتے ہیں تو آپ ان نروز پر پریشر کا اتنا بڑا سگنل بھیجتے ہیں جو ٹیمپریریلی اس درد کے سگنل کو بلاک کر دیتا ہے، جسے ماڈرن سائنس میں گیٹ کنٹرول تھیوری آف پین کہتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات اس کا تریاک ہے۔ اینٹیڈوٹ۔ ہاں، یہ جو دوا خود جسم میں اتنی تیزی اور ایکسائٹمنٹ لاتی ہے، اس کے اثرات کو زائل کرنے کا تریاک بھی نوٹس میں درج ہے، اور جب میری نظر اس تریاک پر پڑی تو میں واقعی حیران رہ گئی تھی۔ ضرور حیران ہوئی ہوں گی کیونکہ وہ چیز ہمارے روزمرہ کے استعمال کی ہے۔ مواد میں لکھا ہے کہ کافی پینے سے نہ صرف اس دوا کا سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے، بلکہ کافی دراصل اس پودے کے اثرات کو زائل کرنے یعنی مکمل اینٹیڈوٹ کے طور پر کام آتی ہے۔ بالکل صحیح۔ نوٹس میں کچھ اور نباتاتی تریاک جیسے کولوسنتھ اور رکسٹاکس کا بھی ذکر ہے جو خود بھی مخصوص قسم کے پودے ہیں۔ ہاں، لیکن مجھے یہ کافی والی بات واقعی حیران کن لگی۔ یہ بالکل سمجھ سے باہر ہے کہ جو دوا خود جسم میں اتنی تیزی اور ایکسائٹمنٹ لا رہی ہے، جہاں ذہن لگاتار بھاگ رہا ہے، اسے کافی کیسے ٹھیک کر سکتی ہے؟ وہی نا، اسے پرسکون کرنے کے لیے کافی جیسی چیز کیسے مددگار ہو سکتی ہے؟ کافی تو خود ایک انتہائی مشہور سٹیمولنٹ ہے۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ طبی تریاک خاص طور پر قدیم اور نباتاتی طب میں ہمیشہ ہماری سیدھی سادھی میتھمیٹیکل لاجک اور توقعات کے مطابق نہیں ہوتے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور واقعی یہی اس خطے مواد کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ ہم آج کل کافی کو صرف ایک سٹیمولنٹ کے طور پر جانتے ہیں جو ہماری نیند اڑا دیتا ہے کیونکہ یہ ایڈینوسین ریسیپٹرز کو بلاک کرتا ہے۔ رائٹ۔ لیکن یہاں کیمیکل اصول کچھ اور لگ رہا ہے۔ کبھی کبھی دو سٹیمولنٹس جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے اثرات کو بڑھانے کے بجائے کینسل کر دیتے ہیں۔ اوہ واو! یہ بالکل ایسا ہے جیسے آڈیو انجینئرنگ میں ہوتا ہے۔
جب دو مخالف سمت سے آنے والی ساؤنڈ ویوز ایک ہی فریکوینسی پر ٹکراتی ہیں تو وہ شور بڑھانے کے بجائے ایک دوسرے کو مکمل طور پر خاموش کر دیتی ہیں، جسے فیز کینسلیشن کہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ کافی کا اعصاب پر جو مخصوص اثر ہے، اس کی جو کیمیکل فریکوینسی ہے، وہ اناگیلس سے پیدا ہونے والی ذہنی بے چینی اور سپرا آربیٹل سردرد کی فریکوینسی کو آپس میں ٹکرا کر نیوٹرلائز کر دیتی ہے۔ یہ واقعی کمال کا میکینزم ہے، یعنی جس ذہن میں بنا وجہ خوشی کے لٹو پھوٹ رہے تھے، اعصابی نظام بری طرح شارٹ سرکٹ ہو رہا تھا، اسے پرسکون کرنے کے لیے کسی نیند کی گولی یا ٹھنڈی چیز کی ضرورت نہیں تھی، بالکل نہیں۔ بلکہ ایک اور ایسی چیز چاہیے تھی جو ٹھیک اسی اعصابی راستے پر اپنا حق جماتی ہو اور اس ٹریفک جام کو کلیئر کرتی ہو۔ یہ تو وہی قدیم کہاوت ہو گئی کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے یا زہر زہر کو مارتا ہے۔ بالکل صحیح کہاوت یاد دلائی آپ نے۔ خیر، اس ساری تفصیلی گفتگو نے ایک عام سی گھاس پھوس نظر آنے والی جھاڑی بوٹی کی جو تصویر کھینچی ہے، وہ ایسی ہے جیسے کسی ذہنی اور جسمانی تھرلر کا حصہ ہو۔ واقعی ایک تھرلر لگتا ہے۔ ایک طرف یہ اناگیلس آروینسس انسانی شخصیت کو بالکل دو رخا بنا دیتی ہے، خوشی، بے قابو ہنسی اور ذہنی تیزی لاتی ہے، ذہن ماحول کی سنجیدگی کو بھول جاتا ہے، اور دوسری طرف جبکہ ٹھیک اسی وقت دوسری طرف یہ جسم کو ایک عذاب میں مبتلا کر دیتی ہے، ہتھیلیوں میں بھوسی جیسی خارش، پھیپھڑوں اور ہاتھوں میں سوئیاں چبھنے کا شدید احساس اور دانتوں اور زبان پر عجیب سی برف جیسی ٹھنڈک۔ اور اسی کے ساتھ اندرونی اعضاء کا وہ کولیپس، خاص طور پر یورینری سسٹم میں رکاوٹ اور آنتوں کی خرابی۔ یہ مواد سننے والوں کو صرف ایک پودے کے بارے میں نہیں بتاتا، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ انسانی جسم کتنا حساس اور پیچیدہ نیٹ ورک ہے۔ صحیح۔ اسے سمجھنے کے لیے صرف اس کے ایک حصے، مثلاً صرف جلد یا صرف دماغ پر توجہ دینا کافی نہیں، پورے نظام کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ سپوننٹس جیسے پودوں کے کیمیکل جب ہمارے اندرونی نظام سے ٹکراتے ہیں تو وہ ہمیں ہمارے ہی اعصابی نظام کی کمزوریوں اور طاقتوں سے آگاہ کرتے ہیں۔ اور اس تحقیقی جائزے کا سب سے بڑا فائدہ ہی یہی ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں ہمیں معلوماتی اوور لوڈ کا سامنا ہے، جہاں انٹرنیٹ پر ہر بیماری کی ایک لمبی اور خشک لسٹ دی جاتی ہے، ہم نے ان لسٹوں سے باہر نکل کر اصل وائی اور ہاؤ کو سمجھا۔ بالکل، ہم نے روٹ کاز پر بات کی۔ ہم نے صرف اہم اور حیرت انگیز حقائق پر توجہ دی ہے جو یہ دکھاتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد موجود عام سی چیزوں میں کتنی گہری اور پوشیدہ طاقت چھپی ہے۔ ایسی معلومات صرف ہمیں ویل انفارمڈ نہیں بناتی، بلکہ ذہن میں غور و فکر کا ایک نیا دروازہ کھولتی ہیں۔ صحیح معنی میں یہ مواد انسانی جسم کی حیرت انگیز انجینئرنگ، اعصابی نظام کی وائرنگ اور قدرت کے بنائے ہوئے کیمیا کے بارے میں ہمارے نظریے کو مکمل طور پر وسیع کرتا ہے۔ اور اسی سوچ کے ساتھ ہم اس ڈیپ ڈائیو کو اس مقام پر چھوڑنا چاہتے ہیں جو لازمی طور پر سننے والوں کو غور کرنے پر مجبور کر دے گا۔ وہ کیا ہے؟ شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ ایک عام جھاڑی بوٹی کھانے سے ہنسی کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ آج کی اس گفتگو کے بعد ایک نیا اور تھوڑا سا پراسرار خیال ذہن میں آتا ہے۔ اگر ایک عام سی جھڑی بوٹی جسے ہم گھاس سمجھ کر پیروں تلے رون دیتے ہیں، وہ انسان کے ذہنی جذبات جیسے بے وجہ ہنسی اور جلد کی حساسیت کو ایک ساتھ اس قدر عجیب طریقے سے ہائی جیک کر سکتی ہے، تو غور کیجئے ہماری روزمرہ کی زندگی پر۔ اچھا، کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری روزمرہ کی بے وجہ ذہنی الجھنیں، اچانک آنے والی بے سبب خوشیاں یا جسم میں اچانک اٹھنے والے عجیب سے درد دراصل کسی آسمانی بیماری کا حصہ نہ ہوں، بلکہ وہ ہمارے ارد گرد موجود ہماری خوراک یا ہوا میں شامل کسی عام سی نباتاتی چیز کا کوئی خفیہ کیمیکل اثر ہوں؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا خیال ہے۔ شاید ہمارے اندر کا نظام کسی پلین تصویر کی طرح سیدھا نہیں ہے، بلکہ اس میدان میں کھلی ہوئی لال پھولوں والی اناگیلس کی طرح پیچیدہ، چھپا ہوا اور حیران انگیز ہے، جس کی کیمیا کو شاید ہم نے ابھی تک پوری طرح سمجھا ہی نہیں۔ Professor Dr. Rafat Hashmi is a distinguished homeopathic physician, educator, and researcher with over 4 decades of clinical and teaching experience. He is widely respected for his deep command of materia medica, repertory, and constitutional prescribing, combined with a practical, patient-centered approach. Dr. Hashmi has dedicated his career to training generations of homeopathic doctors, blending classical principles with modern clinical insight.
He is also known for his innovative work in digital homeopathy, developing educational content, clinical tools, and AI-assisted systems to enhance remedy selection and case analysis. With a strong commitment to ethical practice and lifelong learning, Professor Dr. Rafat Hashmi continues to guide, inspire, and elevate the standards of homeopathic education and patient care.